اللہ کی تعریف اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اور اللہ کی اس لیے تعریف ہے کہ اس کی صفت جیسی کسی اور کی صفت نہیں ہے، اور اللہ کی اس لیے تعریف ہے کہ اس کے کاموں جیسے کسی اور کے کام نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور پچھلی تفسیر میں سورہ فاتحہ کی جو دوسری آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، اس کی تفسیر گزر رہی تھی کہ حمد کس کو کہتے ہیں، حمد کے معنی کیا ہیں۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ حمد یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ حمد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی عبادت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کو حمد اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے پہلے اسی عبادت کو ذکر کیا ہے۔ حمد کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے۔ سابقہ کتابوں میں آپ کا نام احمد، احمد کے معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور سابقہ کتب میں اس امت کا نام، امت مسلمہ کا نام حمادون ہے۔ حمادون کا مطلب یہ وہ امت ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اور کوئی چیز پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ تو الحمدللہ کی تفسیر گزر چکی ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں کرنا چاہیے۔ اللہ کی جو تعریف ہے اس لیے اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ اپنی ذات کے اندر کامل ہے، کمال اس کو حاصل ہے، اس لیے اس کی تعریف ہے۔ اس کی صفت میں اس کو کمال ہے، اس لیے اللہ کی تعریف ہے۔ اسی طرح اس کے افعال میں اس کو کمال حاصل ہے، اس لیے اس کی تعریف ہے۔ یعنی اللہ کی تعریف اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اور اللہ کی اس لیے تعریف ہے کہ اس کی صفت جیسی کسی اور کی صفت نہیں ہے، اور اللہ کی اس لیے تعریف ہے کہ اس کے کاموں جیسے کسی اور کے کام نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو پھر اللہ کی حمد میں بھی شراکت ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات میں کسی اور کو، کسی غیر کو شریک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی تعریف میں بھی کسی اور کو شریک کرنا پڑے گا، تعریف اللہ کے لیے نہیں رہے گی۔ اگر اللہ کی صفات میں ہم کسی غیر کو شریک کرتے ہیں تو پھر اس کی حمد میں بھی کسی اور کو شریک کرنا ہوگا، اور اگر اللہ کے افعال میں، اللہ کے کاموں میں ہم کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حمد میں بھی کوئی اور شریک ہو جائے گا۔ الحمدللہ کا معنی بگڑ جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یہ معنی بدل جائے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اللہ کی ایک صفت ہے رزاق، کہ اپنے بندوں کو رزق دینے والا۔ اللہ کی حمد اس لیے ہے کہ وہ رزاق ہے، اور وہ اپنی صفت میں کمال اس کو حاصل ہے۔ اگر ہم یہ اللہ کی صفت کسی اور مخلوق کو دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حمد کو بھی ہم تقسیم کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ داتا بخش جو ہے رزق دینے والے ہیں، داتا حجوری، علی حجویری یہ بھی رزاق ہیں، روزی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی تعریف تھی، حمد تھی، وہ ہم نے کسی اور کے لیے بھی اس حمد کو ہم نے مختص کر دیا۔ رزق دینا اللہ کی صفت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، غریب النواز بھی غریبوں کو نوازتے ہیں۔ اجمیر میں جو پیر ہیں جن کو غریب النواز کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ غریبوں کو نوازنے والے، حالانکہ غریبوں کو نوازنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر ہم نے ان کے لیے صفت مخصوص کی کہ فلاں بزرگ وہ غریبوں کو نوازتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمد جو اللہ کی تعریف تھی وہ حمد میں بھی وہ برابر کے شریک ہو گئے، اور وہ بھی اللہ کی اس صفت کے اندر شریک ہو گئے۔ تو اللہ کی صفت الحمد
اس لیے اللہ کے لیے خاص ہے کہ اس جیسی کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اور کو وہ صفت دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حمد میں بھی ہم نے کسی اور کو شریک کر دیا۔ اللہ رزاق ہے، کوئی اور رزاق نہیں ہے، اسی لیے وہ تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ روزی دیتا ہے، دنیا کی کوئی مخلوق روزی نہیں دے سکتی، اسی لیے وہ تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ روزی دیتا ہے، فلاں بزرگ بھی روزی دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعریفوں کے لائق کیسے ہو گیا؟ کیوں ہم اس کی تعریف کریں گے؟ وہ رزاق ہے، وہ سب کو روزی دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رینگنے والی کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کی روزی کے وہ ذمہ دار نہ ہو۔ ہر مخلوق کو اس کے مقام تک روزی پہنچانا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ بہترین انداز سے ہر مخلوق کو روزی پہنچا رہا ہے، اسی لیے وہ حمد کا مستحق ہے، اسی لیے وہ تعریفوں کا مستحق ہے۔ تعجب ہوتا ہے بعض وقت ایسے ایسے ویڈیو دیکھنے میں آتے ہیں کہ اللہ کیسے اپنے مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے۔ ابھی کل ہی ایک ویڈیو واٹس ایپ پہ چلا کہ ایک جام کا درخت ہے اور اس کی شاخ بالکل جو ہے تالاب کے اندر اس کی شاخ جھکے ہوئی ہے، اور جام تالاب کے اندر ہے، اور مچھلیاں آ کے اس جام کو کھا رہی ہے پانی میں۔ سبحان اللہ، یعنی ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پہنچا دیا ہے۔ ہر مخلوق کا رزق اللہ پہنچاتا ہے، اسی لیے وہ تعریف کے لائق ہے۔ اگر کسی اور کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں بزرگ بھی روزی دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے عالم الغیب، غیب کا جاننے والا اللہ ہے، وہ اسی کو غیب کا علم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں نبی بھی غیب کا علم رکھتے ہیں، فلاں ولی بھی غیب کا علم رکھتے ہیں، فلاں بزرگ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حمد اللہ کے لیے تھی وہ حمد بھی تقسیم ہو جائے گی۔ تعریف اللہ کے لیے نہیں رہے گی، بلکہ تعریف فلاں بزرگ کے لیے بھی ہو جائے گی، اور فلاں نبی کے لیے بھی ہو جائے گی، اور قرآن کی یہ آیت کا انکار ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ اللہ کی تعریف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے، صفت میں اس کو کمال حاصل ہے۔ اس طرح بہت ساری اللہ کی صفتیں ہیں جس میں اس کو کمال حاصل ہے، اور اسی بنیاد پر وہ تعریفوں کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔